بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے نام خداوند بخشندہ مہربان۔ ناظرین گرامی، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ فعل فارسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ناظرین گرامی، فعل کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور جس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ موجود ہو، ہم اسے فعل کہتے ہیں۔ اور صرف و قواعد کے لحاظ سے اگر اس کی تعریف کی جائے تو کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا فعل میں پایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، فعل میں تین قسم کی چیزوں کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں کسی کام یا حالت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، پھر اس میں زمان یا وقت معین طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور پھر کسی شخص کی طرف اس میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ اگر بولنے والا اپنے ہی بارے میں بات کرے تو ہم اس کو گویندا کہتے ہیں، یعنی متکلم کہتے ہیں، یعنی خود اپنے بارے میں بات کرنے والا، یہ یا اس کو اول شخص کہتے ہیں۔ یہ یا تو مفرد ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے فعل کے آخر میں میم یا یہ میم لگا ہوتا ہے، جیسے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے گفتم، میم، گفتیم، یہ میم۔ تو پہچاننے کے لیے میم یعنی مفرد کا اور یہ میم یعنی جمع کا۔ اور اگر بولنے والا اپنے روبرو یعنی مخاطب سے بات کرے، یعنی دوم شخص سے بات کرے، یعنی شنوندے سے بات کرے، تو اس میں بھی دو قسم کی حالتیں ہیں، مفرد ہے یا جمع ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے اس کے آخر میں یہ یا یہ دال لگی ہوتی ہے، جیسے گفتی یہ اور گفتید یہ دال۔ تیسری جو حالت ہے وہ غیر حاضر شخص کی ہے۔ اگر بولنے والا کسی غیر موجود شخص کے بارے میں بات کرے تو اس کو غیر حاضر یا غائب سوم شخص کہیں گے۔ اس میں بھی مفرد اور جم ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ سوم شخص اول کے فعل کے ساتھ کچھ نہیں لگا ہوتا۔ سوم شخص، یہ نقطہ قابل غور ہے کہ سوم شخص اول کے فعل کے ساتھ کچھ نہیں لگا ہوتا، جبکہ سوم شخص جمع کی صورت میں فعل کے ساتھ نون دال کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے یہ گفت ہے اور یہ گفتند ہے، نون دال۔ اس طرح یہ تین طرح سے ہم فعل کی جو حالت ہیں، جو اشخاص ہیں، ان کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اشخاص پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اول شخص مفرد گفتم، جم میں گفتیم، میم اور یہ میم کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دوم شخص گفتی یہ، گفتید یہ دال کا اضافہ کیا گیا ہے۔ سوم شخص گفت، کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں کیا گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سوم شخص مفرد میں کسی بھی شناسہ کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ جم گفتند نون دال کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کو ہم فارسی میں گردان یا صرف فعل، گردان کرنا یا صرف فعل کہتے ہیں۔ گفتم میں نے کہا، گفتیم ہم نے کہا، گفتی تم نے کہا، تو ایک نے کہا، گفتید تم سب نے کہا یا آپ نے کہا عزت کے لیے، گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا۔ جب ہم فعل کی تعریف کرتے ہیں، فعل کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو فعل میں سب سے امپورٹنٹ جو جزو ہے وہ مادہ فعل ہے، جس کو فارسی میں بن کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ فعل کا ایک جزو جو صرف کی صورت میں کسی بھی صورت میں تبدیل نہ ہو، یعنی اپنی اصل حالت میں قائم رہے۔ فارسی میں بھی دو بن ہیں، دو مادہ فعل ہیں، ایک بن ماضی یعنی بن گزشتے اور دوسرا بن مضارع۔ ان بن ماضی کو بنانے کا طریق کیا ہے؟ بہت ہی سمپل اور سادہ سا طریق ہے۔ مثلا ایک فعل ہے می خورد، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہم اس کا مصدر تلاش کریں گے۔ اس کا مصدر ہے خوردن، پھر کیا کریں گے؟ اس کا نون اڑا دیں گے، تو جو باقی بچے گا وہ بن ماضی یا مادہ فعل ہوگا۔ جیسے خوردن سے نون ہٹانے سے جو باقی بچتا ہے وہ ہے خورد۔ اسی طرح شنید ام ایک فعل ہے، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ مصدر تلاش کریں گے شنیدن، اور اس کا نون ہٹانے سے جو باقی بچے گا وہ شنید۔ تو یہ خورد اور شنید یہ بن ماضی ہے، یہ ماضی کی گردان کرتے ہوئے یا صرف کرتے ہوئے کسی بھی صورت میں اپنی اصل حالت سے ہٹے گی نہیں، اور یہ اپنی حالت پہ قائم رہے گی۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنے مضارع حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک فعل استعمال ہوا ہے میخورید۔ سب سے پہلے کیا کریں گے، ہم مصدر کو تلاش کریں گے خوردن، پھر ہم فعل امر بنائیں گے بخور، اور بنے مضارع حاصل کرنے کے لیے امر کا جو بے ہوگا وہ ہم ہٹا دیں گے، اور جو باقی بچے گا وہ بنے مضارع ہوگا خور۔ بے ہٹا دیا اور جو باقی بچا خور، وہ بنے مضارع ہے۔ اب یہ ایک فعل ہے استعمال ہوا ہے می شنود۔ سب سے پہلے ہم مصدر تلاش کریں گے شنیدن، پھر ہم امر بنائیں گے بشنو، اور پھر بنے مضارع حاصل کرنے کے لیے ہم بے یعنی امر کا بے ہٹا دیں گے، اور جو باقی بچے گا وہ بنے مضارع ہوگا شنو۔ تو اس طریقے سے ہم بنے مضارع حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شناسہ کیا ہے۔ فعل کا وہ حصہ ہے جو اول، دوم اور سوم شخص کے ساتھ آتا ہے، اور یہ ہمیں فعل کے بارے میں بتاتا ہے۔ فعل کے اول شخص کے بارے میں بتاتا ہے، دوم شخص کے بارے میں، سوم شخص کے بارے میں بتاتا ہے، اسی طرح ہمیں مفرد اور جمع کے بارے میں بتاتا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر ماضی کے شناسوں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک فعل ہے گفتم، استعمال ہوا ہے گفتم، گفتیم، گفتی، گفتید، گفت اور گفتند۔ ہم نے بن حاصل کرنے کے لیے کیا کیا، ہم نے سب سے پہلے مصدر کو تلاش کیا، اور مصدر کو تلاش کرنے کے بعد گفتن اور اس کا نون ہٹا دیا، اور جو باقی بچا وہ بن ماضی ہے یا بن ہے۔ تو اس کا جب ہم نے بن تلاش کیا تو یہ سب کے سب گفت ہی، اول شخص میں، دوم شخص اور سوم شخص سب میں بن، یعنی جو اس کا جو بیسک روٹ ورڈ ہے وہ ایک ہی رہا گفت۔ اور شناسہ اول شخص کا مفرد کے لیے میم اور جمع کے لیے یہ میم، دوم شخص میں حاضر واحد کے لیے یہ، اور حاضر جمع کے لیے یہ دال، اور سوم شخص میں ماضی میں جب شناسہ جو سوم شخص واحد غائب کا شناسہ کوئی بھی نہیں ہے، جب مصدر سے نون ہٹاتے ہیں تو جو بچتا ہے وہی سوم شخص غائب ماضی میں ہوتا ہے، اور جمع کا شناسہ نون دال ہے۔ اس طرح میم، یہ دال، اور سوم شخص غائب کا کوئی شناسہ نہیں، اور سوم شخص جمع کا نون دال ہمیں ملتا ہے۔ اب ہم مضارع کا دیکھتے ہیں کہ مضارع کا بنے مضارع اور شناسہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فعل استعمال ہوا ہے، مصدر ہے گفتن، گفتن سے جو فعل مضارع ہے گویم، گوئیم، گوئی، گوئید، گوید اور گویند۔ بن یا مادہ مضارع ہم نے حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے گفتن، پھر فعل امر بےگو، اور بے اڑانے سے جو باقی بچا وہ بن مضارع ہے۔ شناسہ اول شخص میم، یہ میم، دوم شخص حاضر یہ دال، سوم شخص دال اور نون دال۔ تو اس طرح ہم مضارع کا جو شناسہ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف ایک بات بتانی ضروری ہے کہ اس شناسہ کو ضمیر متصل فاعلی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ضمیر ہے اور فعل کے ساتھ جڑ کے آتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے فعل فارسی کے بارے میں پڑھا ہے، فعل کی تعریف کے بارے میں آپ کو بتایا، فعل کی حالتوں کے بارے میں کھل کے بات ہوئی، اسی طرح گردان اور صرف فعل کے بارے میں آپ کو بتایا، اسی طرح مادہ فعل بنے ماضی اور بنے مضارع کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی، اور اس کے علاوہ شناسہ کے بارے میں بات کی کہ ہم شناسہ کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں، اور شناسہ کتنا امپورٹنٹ ہے فعل کی حالتوں کو بیان کرنے کے لیے۔ تو ناظرین گرامی، انشاءاللہ تعالی آنے والے لیکچرز میں میں فعل کی زمانوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور تفصیل سے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اگر آج کے اس ویڈیو میں کوئی بھی آپ کا نقطہ نظر ہو، کوئی آپ نے سوال پوچھنا ہو، یا کوئی رائے دینی ہو، یا تنقید کرنی ہو، تو ضرور کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ شکریہ۔